نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، یوں تو جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جملہ تعلیمات نور علی نور ہیں اور امت کے لیے بہترین اسوہ ہیں، لیکن آج کے درس میں جو حدیث مبارک آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی نقل کی ہے وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے، کاش ہم اس کے اوپر عمل پیرا ہو جائیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں 3 باتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم کھاتا ہوں۔ نمبر 1، صدقہ دینے سے آدمی کا مال کبھی کم نہیں ہوتا ہے۔ چونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صدقہ دینے سے مال کم ہو جاتا ہے، زکوٰۃ ادا کرنے سے مال میں کمی پیدا ہوتی ہے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ صدقہ دینے سے، زکوٰۃ دینے سے مال میں کمی نہیں ہوتی ہے بلکہ اضافہ اور برکتیں ہوتی ہیں۔ نمبر 2، اپنے اوپر ہونے والے ظلم پر اگر کوئی شخص صبر کر لے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی عزت میں اضافہ فرما دیتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی ہو تو ظاہر ہے کہ وہ زمانے کے اندر معزز اور باوقار ہوگا۔ اسی لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے اوپر ہونے والے ظلم پر اگر کوئی شخص صبر کر لے، اس کا جواب نہ دے، اس کا رد عمل ظاہر نہ کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی عزت میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ حدیث مبارک کا تیسرا جز یہ ہے، یعنی نمبر 3، جو آدمی لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے لگے، لوگوں کے سامنے بھیک مانگنے لگے، دست درازی کرنے لگے تو اللہ تبارک و تعالی اس پر غربت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اسلام کے اندر بھیک مانگنا یہ معیوب ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے بھیک مانگنے کو ناپسند فرمایا اور یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی ناپسند ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آج سب سے زیادہ بھیکاری، سب سے زیادہ مانگنے والے امت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی اندر ہیں۔ جو عمل کہ اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں وہ آج مسلمان کر رہے ہیں کہ سب سے زیادہ بیکاریوں کی تعداد مسلمانوں میں ہے۔ عزیزوں، وجہ یہ ہے کہ جو شخص اپنا شعار بھیک مانگنا بنا لیتا ہے تو اس کے مزاج کے اندر، اس کے سوچ و فکر کے اندر جو ہے وہ غربت پیدا ہو جاتی ہے، احتیاج الی الغیر پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی لیے آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو آدمی لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے لگے تو اللہ تبارک و تعالی اس پر غربت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ آج ہم معمولی باتوں سے پریشان ہو جاتے ہیں اور ذات باری تعالیٰ کو چھوڑ کر معاملات اللہ کی مخلوق کی جانب کو رجوع کرتے ہیں، اللہ کی مخلوق کی طرف کو توجہ دیتے ہیں، جبکہ جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی معاملہ آپ کو پریشان کرتا تو آپ فرماتے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ اور قائم رہنے والے میں تیری رحمت کے ذریعے ہی مدد طلب کرتا ہوں۔ لہذا ہمیں بھی اگر کوئی پریشانی لاحق ہو جائے، کوئی تکلیف پیش آ جائے تو ہمیں بھی آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ وظیفہ پڑھنا چاہیے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ عزیزوں، ہمیشہ محبت اور خیر کے دروازے لوگوں کے لیے کھلے رکھنا چاہیے اور نفرت اور دل آزاری کے دروازے بند رکھنا چاہیے۔ انشاءاللہ
ایسا کرنے سے رحمتیں گھر میں داخل ہوتی ہیں اور مصائب و آلام کا راستہ بند رہتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبت اور پیار اور خیر کا معاملہ بہت پسند ہے، اور جہاں پر یہ معاملات ہوتے ہیں وہاں پر نزول رحمت باری تبارک و تعالیٰ ہوتی ہے۔ کوشش یہ کریں کہ جہاں سے گزریں تو خیر اور بھلائی کے اثرات چھوڑ جائیں، جس سے ملے اس کے دل کو خوشی محسوس ہو، جو بھی بات کریں اس میں خیر ہو، دنیا اور آخرت کا نفع ہو۔ زندگی کو صرف گزارے ہی نہیں، اس کے پل پل کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ عبادت کرنے کے لیے بہترین وقت کون سا ہے، بہترین دن کون سا ہے، بہترین ساعت کون سی ہے کہ جس دن ہم خوب عبادت کریں؟ جیسے کہ آج کے دور میں ہم نے مخصوص راتیں یا مخصوص دن متعین کر لیے ہیں، اور اس میں ہم ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آج ہم اللہ تبارک و تعالی کی خوب عبادت کریں گے، خوب اس کی ریاضت کریں گے۔ لیکن عزیزوں، اللہ رب العزت کی عبادت چاہے تھوڑی ہو مگر لگاتار ہونا چاہیے۔ تو ان بزرگ سے جب پوچھا کہ عبادت کرنے کا بہترین دن کون سا ہے، تو ان بزرگ نے فرمایا کہ موت سے ایک دن پہلے۔ اس سائل نے حیرت سے کہا کہ موت کا تو کوئی وقت معلوم ہے نہیں۔ بزرگ نے فرمایا تو پھر زندگی کے ہر دن کو تم آخری سمجھو، اور ہر وقت جو ہے وہ آخرت کی تیاری میں لگے رہو۔ اور آخرت کی تیاری صرف نماز پڑھنا ہی نہیں ہے، صرف روزے رکھنا ہی نہیں ہے، صرف زکوٰۃ ادا کرنا ہی نہیں ہے، بلکہ جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اور آپ کی اتباع کے اندر جو عمل کیا جائے وہ آخرت کی تیاری میں شامل ہے۔ جھوٹ سے پرہیز کرنا، بد اخلاقی سے بچنا، خوش اخلاقی اپنا شعار بنانا، اور آپس محبت و اتفاق کے ساتھ زندگی گزارنا، یہ سب آخرت کی تیاری کے اندر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔